تیسری حدیث ہے ہماری باب الوضو میں۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کسی ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی آپ کے سامنے جس کو خیال آ جاتا تھا کہ نماز میں کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے، کسی چیز سے مراد جیسے اس کو لگ رہا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، یعنی بعض کو یہ وہم بھی ہو جاتا ہے اور بعض کا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے بار بار جیسے گیس خارج ہو رہی ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جس کو خیال بن جاتا ہے کہ نماز میں کسی چیز کو محسوس، آپ نے فرمایا کہ وہ نماز سے لوٹے نہیں یا پھرے نہیں یہاں تک کہ اس کی یا تو آواز سن لے یا بو پا لے، یعنی گیس خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہم رہتا ہے اس کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ تسلی کرے پہلے، یا تو اس کو بو آئے یا پھر اس کو آواز آئے تب وہ نماز توڑے، ورنہ نہیں، اپنی نماز مکمل کرے۔ اور ایک اور روایت میں کچھ اس طرح بھی آتا ہے کہ شیطان انسان کو ایسے وسوسے نماز میں پھونک رہا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے نماز میں اس کی ریح خارج ہو گئی ہے، تو ایسا جبکہ ہوتا نہیں ہے، وہ بار بار انسان کو پریشان کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بعض لوگوں کا مسئلہ ہی ایسا ہوتا ہے، کچھ کو پیشاب کے قطرے خارج ہوتے ہیں، کچھ کے گیس خارج ہوتی رہتی ہے، کچھ کا کوئی اور مستحاضہ کا بھی مسئلہ خواتین کو اکثر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر واقعتاً کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی شریعت میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک بار وضو کر لے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اپنی نماز شروع کرے، پھر پوری نماز پڑھ سکتا ہے چاہے اس دوران اس کو گیس خارج ہوتی رہے، یعنی اس کو مسئلہ ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں، مریض ہے نا، مرض لگ گیا ہوا ہے اسے، تو وہ جتنی بار بھی وضو کرے گا اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہوگا، وہ بیچارہ کب تک وضو کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار وضو کرے، بار بار نماز شروع کرے، پھر ٹوٹ جانی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے، اس میں سنتیں، نفل، فرض جو بھی پڑھ رہا ہے وہ، یعنی ظہر کی نماز جتنی بھی ہے وہ ساری ایک ہی وضو کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، لیکن دوسری نماز کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے۔ جیسے فرض کیا کوئی شخص فجر پڑھ کے بیٹھا ہے، ایسا شخص جو مریض کے حکم میں آتا ہے، اور پھر وہ فجر پڑھ کے اشراق کے انتظار میں ہے، وہ اشراق کے لیے دوبارہ وضو کرنے نہیں جائے گا بلکہ اسی میں پڑھ لے گا، کیونکہ وہ اسی حالت میں ہے، نماز میں ہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا وہ نماز میں ہی ہے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے، تو اس لیے جو اس حالت میں بیٹھا وہ وہاں پہ اپنی نماز پوری کر کے ہی اٹھ سکتا ہے، یعنی وہ ایک ہی نماز کی اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن اب اس نے چاشت پڑھنی ہے تو اس کے لیے وہ اٹھ کے چل پھر بھی رہا ادھر ادھر جائے، تو پھر وہ وضو بھی کر کے آئے گا دوبارہ سے، پھر ظہر پڑھنی ہے پھر دوبارہ سے وضو کرے گا، یعنی ہر نماز کے لیے تازہ وضو اس کو کرنا ہوگی۔ استحاضہ کی خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک بار نماز شروع کر دی، اس کے بعد ان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہوتا رہے۔ اور اسی طرح کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اور اس حالت میں اس کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے اس کو کہ اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو یعنی یہ دیر تک چلے گی، تو اس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ مریض کے حکم میں آ رہا ہے۔ تو یعنی شریعت نے ہمیں اس کی گنجائش دی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے، یعنی اگر صحت مند حالت میں کسی کو ویسے ہی ضرورت پڑ گئی ہے ڈرپ لگوانے کی تو آپ نماز پڑھ کے بعد میں لگوا لیں، یا پھر جب اتر جائے تب نماز پڑھ لیں صحیح طرح وضو کے ساتھ اور پوری تسلی اور توجہ کے ساتھ۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ایک شبہ جس کو پیدا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے کہ اس کو چاہیے ایسے شخص کو کہ وہ وضو چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے نہ چلا جائے بل جب تک اس کی بو نہ پا لے یا اس کی آواز نہ سن لے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز یا دین کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، وہم کے ساتھ نہیں، وہم پہ دین کی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں وہم ہو گیا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھا جائے، کسی کو وہم ہو گیا ہے کہ اس کے عقیدہ خراب ہو رہا ہے تو وہم پہ نہیں ہے، یقین پہ فیصلہ کیا جائے گا، صرف وہم کو نہیں، ٹھیک ہے۔